اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 10، بحیرہ راہب۔ عبد المطلب کی دولت و ثروت ان کی عمر کے آخری دنوں میں کم سے کم تر ہوتی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت جو مال و متاع چھوڑا وہ بس اتنا تھا کہ ہر ایک بیٹے کے حصے میں بہت معمولی سا ترکہ آ سکے۔ ان میں سے بعض، بالخصوص عبد العزیٰ جو ابو لہب کی کنیت یا لقب سے شہرت عام رکھتا تھا، نے خود اپنی ذات سے دولت حاصل کر لی تھی، مگر ابو طالب تنگ حال اور کثیر العیال تھے۔ اسی وجہ سے بھتیجے نے، جس کو دادا نے مرتے وقت ان کی سپردگی میں دیا تھا، ضروری سمجھا کہ گزر بسر کے لیے وہ خود بھی کچھ کرے۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑ بکریاں چرانے کا مشغلہ اختیار کر لیا۔ اس مشغلے کے باعث وہ کئی دن مکے کی بالائی پہاڑیوں اور ان سے پرے وادی کی ڈھلوان میں اپنے گلے کے درمیان رہ جاتے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ چچا ان کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 برس یا ایک دوسری روایت کے مطابق 12 برس کے تھے، ان کو ساتھ لے کر وہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام گئے۔ وہاں بصرہ کے مقام پر، اس جگہ جہاں معمول کے مطابق مکہ کے تجارتی قافلے منزل کیا کرتے تھے، ایک خانقاہ تھی جس میں عیسائی راہب کئی نسلوں سے رہا کرتے تھے۔ ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، اور خانقاہ کے ساز و سامان کی ملکیت اس کی جانب منتقل ہو جاتی۔ اس ساز و سامان میں کچھ قدیم مخطوطات بھی تھے۔ ان میں سے ایک وہ مخطوطہ بھی تھا، مطلب ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، جس میں یہ پیشن گوئی درج تھی کہ عربوں میں ایک نبی آنے والا ہے، اور بحیرہ وہ راہب جو اب اس خانقاہ میں سکونت گزین تھا، اس کتاب کے مندرجات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کو اس پیشن گوئی سے بڑی دلچسپی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ورقہ ابن نوفل کی مانند اس کو بھی احساس تھا کہ اس نبی کی بعثت اس کی زندگی ہی میں ہوگی۔ مکہ کے تجارتی قافلے اکثر آیا کرتے اور جس جگہ منزل کیا کرتے تھے وہ جگہ خانقاہ سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی، اس لیے وہ ان کو دیکھا بھی کرتا تھا۔ مگر اب کی بار جو قافلہ آیا اس میں راہب نے ایک عجیب بات دیکھی جس نے خاص طور پر اس کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ یہ بات اس نے اس سے پہلے آنے والے قافلوں میں مشاہدہ نہ کی تھی۔ ایک پارۂ ابر یعنی بادل کا ٹکڑا سطح زمین سے نسبتاً قریب تر فضا میں معلق آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اس منظر کا مشاہدہ کرتا رہا، مگر اس کا اشتیاق شدید حیرت میں تبدیل ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ایک پیڑ کے نیچے پہنچ کر رک گئے تو ان کے سروں پر بادل کا وہ ٹکڑا بھی رک گیا۔ ساتھ ہی درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر ان لوگوں پر سایہ کر لیا۔ اب ان پر دوہرا سایہ تھا، درخت کا سایہ اور اس سے اوپر بادل کا سایہ۔ بحیرہ جانتا تھا کہ اس طرح کا عجوبہ چاہے زندگی کی عام رفتار میں مخل نہ ہو مگر رکھتا بڑی اہمیت اور معنویت ہے۔ اس کی توجیہ کسی عظیم روحانی ہستی کی موجودگی ہی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں متوقع نبی کی آمد کا خیال بھی آیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ گیا اور ان مسافروں کے درمیان موجود ہے؟ خانقاہ میں کچھ ہی دنوں پہلے سامان خورد و نوش ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کو اکٹھا کر کے قافلے والوں کو کہلا بھیجا۔ اے اہل قریش، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ آئیں، جوان، بوڑھا، آزاد اور غلام، کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ وہ لوگ خانقاہ میں آئے تو مگر اس کی تاکید کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان اور اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے۔ وہ آ رہے تھے اور بحیرہ ہر چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن کسی چہرے میں وہ علامتیں نظر نہ آئیں جو کتاب میں درج تھیں۔ نہ ان میں کوئی ایسا آدمی تھا جس کی شخصیت ان دونوں معجزات کی عظمت سے مناسبت رکھتی ہو۔ شاید سب نہیں آئے، کوئی نہ کوئی آنے سے رہ ضرور کیا ہے۔
اہل قریش، اس نے کہا، دیکھو تم میں کوئی چھوٹ نہ جائے، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، سوا ایک لڑکے کے جو ہم سب ہی سے کم عمر ہے۔ ایسا نہ کرو، بحیرہ نے کہا، اسے بھی بلا لو اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ ابو طالب اور دوسرے لوگوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، واقعی یہ غلطی ہماری تھی، ہمیں ابن عبداللہ کو وہاں چھوڑنا نہ چاہیے تھا، اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اٹھ کر گیا، لڑکے کو گلے لگایا اور اس کو ساتھ لا کر اوروں کے ساتھ بٹھا دیا۔ بحیرہ ابن عبداللہ کو کھانے کے دوران بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے لڑکے کے ڈیل ڈول میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی جو کتاب میں مندرج علامتوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ ان معجزات کا مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو راہب اپنے سب سے کم عمر مہمان کے پاس گیا اور اس کے رہن سہن نیز اور دوسری باتوں کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے سوالات کا بلا تامل جواب دیا، کیونکہ سوالات ایک قابل احترام شخصیت کی جانب سے کیے جا رہے تھے، اور پھر انداز بھی مشفقانہ اور خوش خلقی پر مبنی تھا۔ اور جب آخر میں راہب نے ان سے خواہش کی کہ وہ ان کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے بلا تامل اپنی عبا اتار دی۔ بحیرہ کو یقین تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب اس یقین کو دو گنا تقویت پہنچ گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ٹھیک اسی قسم کا نشان ہے جیسا کہ اس کو توقع تھی، کتاب میں دی ہوئی تفصیلات کے مطابق، ویسا ہی نشان ٹھیک اسی جگہ، مہر نبوت۔ اس نے مڑ کر ابو طالب سے کہا، آپ سے اس لڑکے کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ راہب نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا، تو پھر اس کا باپ کہاں ہے؟ راہب نے استفسار کیا۔ لڑکا ابھی رحم مادر ہی میں تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچ ہے، بحیرہ نے کہا، اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کو بچائے رکھو۔ میں اس کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ جان گئے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارا بھتیجا بڑا نصیبے والا ہے، اس کی پیشانی میں عظمت و بلندی کا نور جگمگا رہا ہے۔